اور ابھی جو ہے بلا تخیر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اصلاحی بیان کے لیے، اصلاحی بات کے لیے۔ حضرت مولانا احسان اللہ صاحب، آپ حضرات سے گزارش ہے قریب آ جائیں اور مجمع جڑ کے بیٹھے، انشاءاللہ ان کے بعد پھر دعا ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال تعالى هذا بلاغ للناس وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بھائی بزرگ و دوستو، علامہ جامی صاحب نے اپنا بیان فرما دیا۔ اب ایک دو مقصد کی بات کر کے پھر دعا کرتے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کا کوئی عنوان ہوتا تو اس قرآن کا عنوان ہوتا ھذا بلاغ للناس۔ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ساری انسانیت کے لیے، نہ عرب کے لیے نہ ایشیا کے لیے بلکہ سارے عالم کے لیے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالم کے انسانوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ اس میں خاص بات کیا ہے قرآن کے اندر؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی علم کے اندر ہر انسان کی الگ الگ رہنمائی نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن کے اندر ہر ایک کی رہنمائی ہے۔ باپ نے کیا کرنا ہے، ماں نے کیا کرنا ہے، بیٹے نے کیا کرنا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور مرد نے کیا کرنا ہے، عورت نے کیا کرنا ہے، بادشاہ نے کیا کرنا ہے۔ قرآن نے حضرت سورۃ یوسف کے اندر کہا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، ہم آپ پر جو ہے سب سے خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس قصے کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ ایک باپ اور ایک بیٹے کے گرد ساری صورت جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی باپ سے جدائی، پوری صورت یوسف جو ہے اس کے اندر چل رہی ہے۔ تو اسی طرح پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کی رہنمائی کی۔ تو یہ جو ہمارے جلسے ہیں، عنوانات ہیں اور اس میں بیانات ہیں، اس سے یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے مقصد کی رہنمائی لے کر ان مجلسوں سے اٹھیں۔ ہم نے آگے کرنا کیا ہے؟ زندگی تو ایک برف کی طرح پگھل رہی ہے، دن رات گزر رہے ہیں اور ہر انسان موت کے قریب جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی اور اس زندگی کا حساب ہے۔ تو وہاں پر جو سانچہ ہے کہ جس پر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مرد اور عورت کو وہاں پرکھا جانا ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے پرکھا جائے گا۔ جس انسان کی زندگی
قرآن کے مطابق ہوگی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہوئی اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق نہ ہوئی تو وہاں پر مشکلات پڑ جائیں گی۔ تو قرآن فیصلے کی کتاب ہے۔ اگر انسان نے اپنا ایمان پرکھنا ہے، اپنا دین پرکھنا ہے، اپنی ایمانی کیفیت پرکھنی ہے تو قرآن کے اوپر اپنے آپ کو رکھ لے، قرآن فیصلہ کر دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، کہ اس میں جو سعادت مند ہے وہ جنتی نظر آئے گا اور جو بدبخت ہے وہ جہنمی نظر آئے گا۔ سعادت مند کون ہے؟ جو قرآن کے مطابق اپنے آپ کو چلا رہا ہے۔ بدبخت کون ہے؟ جو قرآن کے خلاف اپنے آپ کو چلا رہا ہے۔ اگر ہماری ان مجلسوں سے ہمیں یہ بات نصیب ہو جائے کہ اپنے آپ کو ہم نے قرآن کے مطابق چلانا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن نماز کا حکم کر رہا ہے۔ اب یہ رات کے 1 بجے مجلس ختم ہوئی، 2 بجے مجلس ختم ہو جائے اور اس کے بعد اس مجلس کا اثر یہ نظر آئے کہ بار بار اس کی آنکھ گھڑی پہ لگی ہوئی ہو کہ میری فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، پھر تو اس مجلس کے آپ پیغام کو لے کر گئے ہیں۔ اور اگر یہاں سے جا کر سوئے اور صبح 11 بجے اٹھ کر آرام سے ناشتہ کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی، تو پھر یہ جو ہے یعنی نشستن اور برخاستہ نہیں ہوئی، اس مجلس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ صحابہ کی زندگی کے اندر کوئی ایک آدمی بے نمازی نہیں تھا۔ جن صحابہ کی عظمت جو ہے ان کے نعرے ہم بیان کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی بے نمازی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی جو ہے بے نمازی تلاش کرنا ہو تو منافق آدمی بھی بے نمازی نہیں ہوتا تھا، وہ بھی حضور کے پیچھے آ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اور عورتوں کا حال کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اب یہ حکم آ گیا پردے کا کہ اے نبی جی آپ اپنی کل ازواجک، اپنی گھر والیوں کو، بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہیں کہ اپنے آپ کو پردوں سے ڈھانک لیں۔ اب ایک عورت بازار کے اندر چل رہی ہے، اس کو کہا کہ پردے کا حکم آ گیا، اس نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا اور بچے سے کہا گھر سے چادر لے کر آؤ۔ ایک مسلمان عورت پردے کے حکم کے بعد کوئی بے پردہ نظر نہیں آئی۔ یہ قرآن تھا، یہ قرآن کا حکم آیا اور قرآن کے اوپر جو ہے فوراً عمل نظر آ گیا۔ شراب کا حکم آیا، شراب جو ہے گھروں سے ایسے بہتی ہوئی نظر آئی کہ جیسے بارش کا پانی بہہ رہا ہے۔ کوئی آدمی شراب پینے والا نہیں، کوئی آدمی نماز چھوڑنے والا نہیں، کوئی عورت بے پردہ نہیں، اور جھوٹ کا سوال نہیں پیدا فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ وہ سچے اللہ پہ ایمان لایا، سچے رسول پر ایمان لایا، تو یہ خود کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ہے ایمان کے اثرات۔ قرآن نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو کہا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی جی آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، قرآن کے ذریعے سے نصیحت۔ حالانکہ عرب جو ہے وہ شاعر تھے، صحابہ جو ہے وہ شعر و شاعری بڑی جانتے تھے اور شعر و شاعری ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی، لیکن جب قرآن اترا انہوں نے سب کلاموں کو پیچھے چھوڑ دی، شعر و شاعری کو پیچھے چھوڑ دی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اب صبح قرآن اتر رہا ہے اور رات کو مصلوں پہ پڑھ رہے ہیں، عورتیں گھروں میں پڑھ رہی ہیں، مرد جو ہے وہ مسجدوں کے اندر تہجد کے اندر کھڑے ہیں اور قرآن پڑھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی قصہ بیان کیا کہ ایک رات کے اندر جو ہے وہ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو قرآن کے ساتھ ایسا تعلق، قرآن کے ساتھ ایسی محبت۔ ایک آدمی ایسا دیکھا سندھ کے اندر کہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے،
بالکل قرآن نہیں جانتا، فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کھولتا اور اس پر بسم اللہ پڑھتا رہتا اور روتا رہتا اور ساتھ ساتھ کہتا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اور سورج بالکل بلند ہو جاتا، چاش کا وقت ہو رہا ہے اور قرآن پڑھی جا رہا ہے اور روئی جا رہا ہے، حالانکہ قرآن جانتا نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن سے محبت، یہ ہے قرآن سے تعلق۔ سال کے بعد رمضان کے اندر ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں اور اس کے بعد جو قرآن لپیٹیں، پھر اگلے سال ہاتھ لگائیں، پھر مرد کو بھی پتہ نہ ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، عورت کو بھی پتہ نہ ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ عرب جو ہے امام کعبہ قرآن پڑھتے ہیں، اب ایک آیت کے اوپر وہ اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں اور پاکستانی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت میں ہے کیا۔ یہاں تک کہ قاری صاحب تعجب کی بات یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک قاری صاحب مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں، 15 سال قرآن پڑھا ہے، اور ایک ریڑی والا ہے، بات بڑی فکر کی ہے، ایک ریڑی والا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ فلاں قرآن کی آیت کے اندر اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک قاری صاحب کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے صرف قرآن پڑھا ہے، حالانکہ قرآن جو ہے یہ سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے۔ قرآن کو سمجھنا، آج ہمارے اندر جہالت کیوں ہے، ہمارے اندر بے دینی کیوں ہے؟ ہماری نسلیں قرآن جانتی نہیں ہیں، ہماری بچیوں کو انگریزی آتی ہے، قرآن نہیں آتا، ہمارے نوجوانوں کو انگریزی آتی ہے، قرآن نہیں آتا، قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے احکام کیا ہیں۔ حج کے موقع پہ وہ ایک آدمی ایک عرب سے رمی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ شیطان کو جو ہے کنکر مارنا ہے تو 2 دن مارنا ہے، تیسرے دن مارنا ہے کہ نہیں مارنا، تو وہ عرب اس کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنا رہا ہے، قرآن کی آیت پر اتنا قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ قرآن کو جانتے ہیں۔ ہمیں قرآن کا معنی نہیں پتا۔ اب اتنے ہم بیانات سنتے رہے، ہر سال پھر جلسہ ہو گیا پھر سن لیا، ہر سال پھر اگلے سال جلسہ ہو گیا پھر سن لیا، لیکن الحمدللہ سے والناس تک جب قرآن پڑھا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ تو اس لیے اس مجلس کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ 3 نیتیں کریں۔ جامی صاحب کا بھی بیان ہوا، آپ نے سنا۔ ایک نیت تو یہ کریں کہ اپنے بچوں کو، کوئی بچہ ہمارا قرآن سے محروم نہ ہو، یہ ہماری ہر گھر کی سب سے پہلی یہ عزم ہو کہ اپنا ہر بچہ اس کو BA کرائیں، MA کرائیں، وہ سب بات کی چیز ہے، سب سے پہلے ہم اس کو قرآن پڑھائیں گے۔ یہ ہر ماں باپ اس بات کی نیت کر لیں، کرتے ہیں بھائی، ہے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ MA FA بعد میں ہے لیکن قرآن پہلے، قرآن پہلے۔ اس کے دل کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جس نے بچے کے دل کے اندر قرآن اتار دیا، ماں باپ نے، گویا کہ اس نے اپنے بچے کے دل کے اندر ایمان اتار دیا۔ اب ساری زندگی یہ جہاں بھی رہے گا اس کے دل میں قرآن کا اثر رہے گا۔ تو سب سے پہلے یہ نیت۔ دوسری نیت ماں باپ یہ کریں کہ ہم روزانہ 1 سپارہ، آدھا سپارہ ایک طے کر لیں کہ ہم نے وہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے اندر 1 رکوع ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں روزانہ۔ جہاں پر یا ایھا الذین آمنو آئے فوراً وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ اے ایمان والے، ایمان والا میں ہوں تو اللہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور مجھے 1 سال نہیں پتا، مجھے 2 سال نہیں پتا، میری زندگی کے 50 سال گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد ہے کیا۔ تو ہم یہ نیت کریں، اور جہاں پر ہمیں سمجھ نہ آئے ہم علماء سے پوچھ لیں کہ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، درس قرآن دیتے تھے، تو آیت کا ترجمہ کرتے، تفسیر کرتے، اور اس کے بعد فرماتے کہ اس میں منشأ خداوندی یہ ہے، اللہ اب یہ چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو، میرے بندے کے اندر یہ عمل پیدا ہو۔ تو ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز جو ہے ہم یہ نیت کریں کہ جو چیز قرآن کے اندر حرام ہے، جس کا حکم ہے اس کو کریں، نماز، زکوٰۃ، حج، پردہ، یہ فرضی حکم ہے۔ عورتیں بیان سن رہی ہیں، ایک عورت نے خواب دیکھا اپنی بہن کو، اس کی بہن فوت ہو گئی، ان کے ماں باپ پہلے فوت ہو گئے تھے، تو نماز پڑھتی تھی وہ بہن، فوت ہو گئی۔ اس نے خواب کے اندر دیکھا
کہ میری بہن کو ماں باپ لینے کے لیے آئے کہ آؤ جنت میں چلیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی چونکہ میں ننگی ہوں۔ یہ اس نے خواب دیکھا۔ تو تعبیر جب پوچھی گئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی بہن پردہ کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نماز پڑھتی تھی لیکن پردہ نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے جو نبی کی گھر والیوں کو بھی آیا، ان کے دل ہم سے زیادہ پاک تھے۔ آج یہ کہا جاتا ہے دل پاک ہونا چاہیے، بھئی نبیوں کی گھر والیوں کے دل کائنات کی سب عورتوں سے زیادہ پاک تھے، لیکن ان کو کہا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک، سب سے پہلے ان کی بیویوں کا کہا، اپنی نبی کو کہیں، اپنی بیویوں کو کہیں، وبناتک، حضرت فاطمہ جو ہے ساری کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت، آپ اپنی بیٹی کو بھی کہیں، ونساء المؤمنین۔ اتنا بڑا اللہ کا حکم آیا، اور آج ایک عورت 50-60 سال گزر گئے، اس نے پردہ کیا ہی نہیں، اس نے پردے کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ پردہ چھوڑنا ایسا ہے جیسے نماز کا چھوڑنا۔ ایک آدمی 60 سال نماز نہ پڑھے، کتنا بڑا گناہ گار ہے، کتنا بڑا گناہ گار ہے۔ زنا سے زیادہ، شراب سے زیادہ گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، لیکن ایک آدمی 60 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک عورت 60 سال پردہ نہیں کرتی، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس آدمی کا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھتا ہے۔ وہ اپنے بہانے کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، معاشرے میں سب چل رہا ہے، میں نہیں۔ بھائی آپ نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، معاشرے کے سامنے نہیں جانا۔ آپ کو یہ جان اللہ نے دی ہے، معاشرے نے نہیں دی۔ آپ کو یہ ماں باپ اللہ نے دیے ہیں، معاشرے نے نہیں دیے۔ آپ کا جو اندر سانس چل رہا ہے یہ اللہ چلا رہا ہے، ماں باپ، معاشرہ نہیں چلا رہا، حکومتیں نہیں چلا رہی، ایجنسیاں نہیں چلا رہی، سسٹم نہیں چلا رہا، سوسائٹیاں نہیں۔ آپ کے اندر کا سانس ختم ہو گئے، سارے سسٹم، ساری سوسائٹیاں سب ختم ہو گئی۔ وہ سانس کون چلا رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ تو آپ اللہ کے ساتھ چیلنج کر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے، حکومت، ایک چھوٹی سی حکومت ہو، اس کے ایک چھوٹا سا افسر ہے 18ویں گریڈ کا، اس کے ساتھ چیلنج کر کر معاشرے کے اندر نہیں جی سکتا۔ ایک معمولی بدماش کے ساتھ ٹکر لے کے نہیں جی سکتا۔ آپ کائنات کے مالک اور خالق کے ساتھ ٹکر لے کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ایک انسانی فطرت دی ہے، قرآن اس فطرت کا پیغام ہے۔ تو بتاؤ کہ میں اس قرآنی فطرت کے مطابق ہوں؟ میں سر سے لے کر پاؤں تک۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہیں، مردوں کو اللہ نے داڑھی دی ہے۔ اگر عورت اپنے بال ختم کر دے اس کی زینت ختم ہو گئی، مرد داڑھی ختم کر دے اس کی زینت ختم ہو گئی۔ مرد کی پہچان داڑھی سے ہے، عورت کی پہچان بالوں سے ہے۔ اب ہر ایک کے اللہ نے اپنی فطرت بنائی ہے، قرآن اس فطرت کی ترغیب دے رہا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس فطرت کو تبدیل مت کرو، ذالک الدین القیم۔ تو لہذا قرآن کے اندر احکامات ہیں، قرآن کے اندر پیغام ہے، قرآن کے اندر نصیحت ہے، قرآن کے اندر ہدایت ہے، قرآن کے اندر روشنی ہے۔ ہم اس روشنی کو جب لیں گے جب ہر ایک اپنی اپنی رہنمائی قرآن سے لے گا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی علم ایسا نہیں ہے جو آپ کی رہنمائی کرے سوائے قرآن کے۔ آپ کو رات کیسے گزارنی ہے، آپ کو دن کیسے گزارنا ہے، آپ نے کھانا کیسے ہے، آپ نے کیا کھانا ہے۔ دیکھو آپ کے قرآن کے اندر احکامات ہیں، یہ جانور حلال، یہ جانور حرام۔ اگر صرف اس آیت کو ہی آپ لے لیں، آپ ساری دنیا کے اندر آپ اپنی گردن فخر سے اونچی کر سکتے ہیں۔ کافروں کے پاس کوئی تمیز نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ وہ سانپ بھی کھا رہے ہیں، بچھو بھی کھا رہے ہیں، مگرمچھ بھی کھا رہے ہیں، وہ کتے بھی کھا رہے ہیں، وہ سب کچھ کھا رہے ہیں۔ یہ آپ کو اسلام کی برکت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام، یہ قرآن کی برکت ہے، ورنہ آپ بھی یہی کرتے۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ ہم نصیحت، یہ یعنی 3 پیغام لے لیں۔ ایک تو ہر بچے کو حافظ بنانے کی نیت، اور مرد اور عورت روزانہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں، اور ایک رکوع کم سے کم روزانہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو بھئی اس کی کون نیت کرے گا؟ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جو قرآن کے اندر حرام ہے، قرآن نے حرام کہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا کہ اس آدمی کا قرآن پر ایمان نہیں ہے جو قرآن کے حرام کو حلال بنا کر چل رہا ہے۔ تو بھئی اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ